حالانکہ اگر آپ غور کریں تو ہمیں بالکل واضح نظر آتا ہے کہ قرآن بہت آسان ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو شخص قرآن کی تشریح خود سے کرے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ تمام شرعی علوم جو ہے نا ان سے اچھی طرح واقفیت ہو۔ قرآن مجید ایک بہت جامع کتاب ہے۔ جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں نا یا یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں نے قرآن کو سمجھنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ کھول دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک کی آمد بالکل قریب ہے اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک قرآن مجید کا مہینہ ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں قرآن مجید محض لفظ گن کر نیکیاں حاصل کرنے کی کتاب یا اس کو رکھ کے اس سے برکت حاصل کرنے کا ذریعہ بن کر رہ گیا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید تو نازل ہوا تھا کہ اس کو پڑھ کر سمجھا جائے اور اس کے مفہوم سے اس سے اپنی زندگی کے راستے تلاش کیے جائیں۔ لیکن اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، تو وہ کہتا ہے بھائی قرآن مجید کو کیسے پڑھ لوں میں ترجمے سے، اتنا مشکل ہے، میں کیسے اس کو ترجمے سے پڑھوں گا۔ تو لیکن حالانکہ قرآن مجید تو بڑا آسان ہے۔ اچھا، اس پہ آج ہماری خوش قسمتی بھی ہے اور ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، آج میں نے ان کو دعوت دی ہے کہ وہ آج آئیں اور ہمارے ساتھ اس موضوع پہ بات کریں کہ کیا قرآن مجید مشکل ہے یا یہ آسان ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معظم ادریس بھائی۔ اچھا، میں معظم بھائی کا پہلے تعارف کروا دوں۔ معظم بھائی السلام علیکم۔ معظم بھائی ماشاءاللہ سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت پنجاب نے اپنا شروع کیا ہے قرآن مجید کی تدریس کا انتظام، اس کے ٹرینر ہیں اور یہ خود اس وقت 600 اساتذہ کو تربیت دے چکے ہیں ماشاءاللہ۔ دوسری بات، یکساں قومی نصاب کی جو پالیسی شروع ہوئی ہے، اس میں جو اسلامیات کی کتاب ہے وہ معظم بھائی کی ماشاءاللہ لکھی ہوئی ہے۔ تیسری بات، معظم بھائی اس کے علاوہ بھی 20 کے قریب نصابی کتب لکھ چکے ہیں جو فیل کے ادارے کے تحت چھپی ہیں اور وہ اس وقت مختلف اسکولوں میں پڑھائی جا رہے ہیں۔ اور ان سب سے اہم اور آخری لیکن سب سے اہم بات، معظم بھائی کی ماشاءاللہ قرآن سے محبت، انہوں نے ابھی اس جاب کے دوران اپنا حفظ مکمل کیا ہے ماشاءاللہ سے، اور اس پہ ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ کہ معظم بھائی نے اپنا حفظ جو ہے وہ اس جاب اور مصروفیت اور اس سب کے باوجود اپنا حفظ مکمل کیا ہے۔ تو معظم بھائی سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ معظم بھائی، پہلا سوال جو بنیادی تھا وہی کہ کیا قرآن مجید آسان ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو بھیجی ہے یہ آسان ہے یا سمجھنے میں بہت مشکل ہے؟ بہت شکریہ حمزہ بھائی، آپ نے قرآن مجید کے حوالے سے جو بنیادی باتیں کی۔ قرآن مجید جو ہے وہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید نے خود بیان کر دیا۔ ایک ہی صورت ہے سورۃ القمر، اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بہت آسان بنایا، لیکن ساتھ ایک قرآن نے شرط لگائی ہے کہ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو قرآن سے نصیحت حاصل کرے۔ اچھا، خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمیں پہلے ہمارے علاقوں میں ایسے لوگ میسر تھے کہ جنہوں نے بالکل ابتدائی لیول پہ جب بچے کو قرآن سکھاتے تھے تو ہم نے بھی چھوٹے ہوتے پڑھا یسرنا القرآن، ایک قاعدہ ہوتا تھا کہ بالکل نورانی قاعدہ ہوتا تھا، اور اس میں ہمیں ابتدا میں بالکل جب بچے کو حروف تہجی سکھائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو مرکبات سکھائے جاتے ہیں، تو یسرنا القرآن جو ہے وہ دراصل بالکل ابتدا میں بچے کے ذہن میں یہ بٹھانے والی کاوش تھی کہ بھی قرآن آسان ہے۔ بالکل، لیکن بدقسمتی سے اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہالت کہہ سکتے ہیں یا بالکل اسلام سے دوری کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے یہ سوچ لیا، سمجھ لیا، بدقسمتی سے کچھ علماء نے بھی یہ تصور دیا کہ قرآن جو ہے وہ مشکل ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں تو ہمیں بالکل واضح نظر آتا ہے کہ قرآن بہت آسان ہے۔ میں مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں۔ آپ سب سے پہلی سورت اٹھا لیجیے، سورۃ الفاتحہ، سب سے بالکل قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اب آپ حمزہ بھائی، آپ مجھے یہ بتائیے کہ سورہ الفاتحہ میں کوئی ایک لفظ ایسا بتائیے کہ جو اردو زبان کے کسی لفظ سے مماثلت نہیں رکھتا۔ مطلب اگر ہم آغاز سے لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین،
رحمان رحیم مالک یوم الدین، آپ اینڈ تک چلے جائیں، وَلَضَّالِّينَ ضلالت و گمراہی. ٹھیک ہے. میں عام طور پہ جب بچوں کو، میں نے بھی ٹیچرز کو ٹریننگ دی تو میں نے ٹیچرز سے پوچھا کہ سورہ الفاتحہ میں ایک لفظ ایسا ڈھونڈیے جو اردو میں استعمال نہیں ہوتا. تو یقین جانیے کہ یہ جتنے آپ نے 600 ٹیچرز کا نام لیے، کوئی ایک ٹیچر بھی یعنی تقریباً سب لوگ بڑے حیران ہو رہے تھے کہ یار قرآن تو اتنا آسان ہے اور ہم نے کبھی غور نہیں کیا. صرف 2 لفظ ایسے ہیں، ایاکا اور ایک لفظ دین جو ہے وہ ہم اس معنی میں عام طور پر اردو میں اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا. اچھا، یہ وہ صورت ہے جسے ام القرآن ہم کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور بعض ہمارے علماء نے انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر لکھا کہ سورہ الفاتحہ پورے قرآن کے مضامین کو جو ہے وہ اس میں جمع کر دیے. بعض علماء نے بتا دیا ہے کہ اس آیت کے تناظر میں یہ موضوعات آتے ہیں، اس کے تناظر میں بالکل اس کی تفسیر میں موجود ہے. تو ایک ایسی سورت جس کے اندر سارے قرآن کے موضوعات کو سمپ کیا گیا ہے، اس کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ اتنا ایزی ہے کہ آپ ایک عام آدمی جو اردو زبان جانتا ہے اس کے سامنے آپ رکھیں تو بڑی آسان. ہاں یہ چیز ضرور ہے کہ آپ اس کو یہ بتا دیں، یہ 4-5 دن 1 ہفتے کی پریکٹس ہے کہ آپ کسی انسان کو یہ سمجھا دیں کہ شروع میں اگر الف لام آ جائے تو اس کا معنی یہ ہو جائے گا، اگر اینڈ پہ واو نون جیسے رب العالمین یا نون اینڈ کے اوپر آ گئی تو اس کا معنی یہ ہو جائے گا، واو الف آ جائے تو اس کا معنی. اور یہ ایک چھوٹی سی شیٹ کے اوپر آپ 15-20 علامات لکھ کے انسان کو باور کروا دیں تو 65% قرآن ایک ریسرچ کے مطابق جو ہے وہ اردو زبان سے بالکل موافق رہتا ہے. یہ تو ہم بالکل جانتے ہیں کہ اردو زبان اور عربی کے بہت زیادہ الفاظ جو ہیں وہ مل رہے ہوتے ہیں، لیکن مطلب ایک آپ نہیں سمجھتے کہ دیکھیں نا، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ 65% قرآن مجید سمجھ آ جائے گا. اچھا، اب یہ میں تھوڑا سا دوسرے اینگل سے بات کرنے لگا ہوں. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے لیکن قرآن مجید کو پڑھ کے وہ کچھ غلط مطالب اخذ کر رہا ہوتا ہے، غلط تشریح یا تفسیر خود ہی اخذ کر رہا ہوتا ہے. تو اگر اس طرح کہیں کہ ہر شخص ہی، ہر عام آدمی میرے جیسا اٹھے اور وہ کہ میں نے آیت پڑھی ہے، اس کی تشریح یہ بنتی ہے تو میں اس کے مطابق یہ کروں گا، تو کیا یہ تھوڑا سا مطلب یہ تو دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی ہے نا، اور وہ ہمیں احادیث سے پتہ لگتی ہے، علماء کی روایات علماء ہمیں بتاتے ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اس کو آپ کس طرح سے بیلنس کریں گے؟ دیکھیے اس میں 2 چیزیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو بیسک ٹیکسٹ ہے نا، یہ ہر مسلمان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. جیسا کہ قرآن اترتا تھا صحابہ اس کو پڑھتے تھے، اس وقت بھی بعض دفعہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی. جیسے ایک بڑا معروف واقعہ ہے کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، رمضان کے بارے میں تھا. تو ایک صحابی ہے، انہوں نے 2 دھاگے رکھ لیے، ایک وائٹ تھا ایک بلیک تھا، اور وہ انتظار کرتے تھے. تو اب یہ ہے کہ وہاں بھی حالانکہ وہ عربی زبان سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہو. تو اس کے لیے قرآن نے ایک ضابطہ بتایا، وہ یہ ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آپ سمجھ رہے ہیں ٹیکسٹ کو، لیکن آپ کو درمیان میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، یا ایک آیت کا ترجمہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کچھ اور ہے لیکن وہاں پڑھ کے کو آپ کو مسکنسپشن ہو رہی ہے. یا بعض ایسی آیات بھی ہیں جیسے ناسخ و منسوخ ہے کہ ایک جگہ پہ ایک چیز، ایک آیت ہے جو پہلے حکم دیا، دوسری جگہ پہ اس کو منسوخ کر دیا گیا، تو ایک نیا قاری جو ہے اس کے لیے مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی. تو اس کے لیے 2 چیزیں، ایک یہ ہے کہ بنیادی قرآن کے ٹیکسٹ کو پڑھ کے سمجھنے کی مہارت ہر شخص کے پاس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ سمجھ گیا ہے تو اس کے صحیح معنی اور مطالب مفاہیم وہاں تک وہ پہنچ گیا ہے، ایسا نہیں ہے. اس کو بہرحال علماء سے کنسلٹنسی لینی چاہیے. اور یہ بھی ہمارے ہاں ایک میں کہوں گا کہ غلط روش ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھے اور قرآن مجید کی خود سے تعبیر، تشریح اور اس کی تعبیر جو ہے وہ کرنا شروع کر دے. اس کے لیے یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم علماء کی لکھی ہوئی تفاسیر پڑھیں، اس سے استفادہ کریں، جہاں کوئی مسکنسپشن ہے وہاں فصل واحد ذکر ہم ان علماء سے رابطہ کریں. لیکن خود سے قرآن کی تشریح اور تعبیر اور تفسیر اس کو بیان نہیں کریں. اس کے لیے علماء نے چند ایک چیزیں جو ہے ضابطے. ایک اور اس میں جو میں پڑھ رہا تھا کہ علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے بنیادی طور پر جو اگر ہم کریں نا تو 2 چیزیں ہیں. مثلا کچھ چیزیں ہیں جو نصیحت سے متعلق ہیں،
سابقہ اقوام کے جو تذکرے ہیں اور انبیاء کے تذکرے ہیں، نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دیکھو اور تم جانو، مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو عام آدمی سے متعلق ہیں۔ کچھ احکامات ہیں جو فقہی ہیں اور وہ مطلب خاص لوگوں سے متعلق ہیں، یا وہ احکامات ہیں ان کو عام آدمی شاید اس انداز میں نہیں سمجھ پاتا ہے، ایک عالم دین ہی اس کو سمجھ پاتا ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ پھر یہ کہنا درست ہوگا اس طرح سے کہ عام آدمی جو ہے وہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے لیکن اس کی تعبیر اور تشریح کا دعویٰ نہ کرے، تو یہ کہے کہ میں اس کو سمجھنے کی، کیونکہ دیکھیں نا جیسے فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ اللہ نے قرآن میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دے گا، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ کوشش کرے گا لیکن وہ یہ اصول ذہن میں رکھے کہ وہ تشریح اور تعبیر کا دعویٰ نہ کرے کہ خدا نخواستہ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں، موجود ہیں کہ خالصتاً قرآن مجید دیکھیں نا، مثلاً اب قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، اس کی تشریح تو ظاہری بات ہے وہ ہوگی، تو وہ تشریح تو ہمیں حدیث سے ملے گی نا، اور وہ حدیث ہی ہمیں بتائے گی کہ اس کی تشریح کیا بنتی ہے، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے، اور وہاں سے ہم ان کو لے کے چلیں گے۔ ایک اور چیز اس میں موضوع میں قرآن مجید کی جو ہم پڑھنا جب آغاز کرتے ہیں، آپ نے سورہ فاتحہ کی مثال دی، سورہ فاتحہ میں تو بلا شبہ اسی طرح ہے، لیکن کیا باقی قرآن مجید میں بھی اسی طرح ہی الفاظ آتے ہیں؟ ان کو پڑھنے کا کیا قاعدہ ہوگا؟ کیا وہ بھی اسی طرح ہم پڑھ سکیں گے؟ اس میں ایک بات جو ہم پہلی بات کر رہے تھے، میں اس پہ بھی آتا ہوں۔ آپ نے یہ جو ایک بات کی نا کہ خود سے قرآن کی تعبیر کرنا اور تشریح کرنا، اس میں دیکھیں جو قرآن مجید کی تشریح اور تعبیر اور تفسیر ہے خاص طور پہ، اس کے لیے علماء نے جو قاعدے اور ضابطے بتائے، میں چاہ رہا ہوں کہ میں ذرا اس کو بیان جی بالکل، یہ بڑا فائدہ ہو جائے گا اس کا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو شخص قرآن کی تشریح خود سے کرے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ تمام شرعی علوم جو ہے نا ان سے اچھی طرح واقفیت رکھتا ہو۔ بالکل، بہت سے علماء نے یہ بھی پابندی عائد کی ہے کہ وہ قرآن کا حافظ ہو، تو بہت اچھا ہے۔ دوسرا یہ کہ عربی زبان جو ہے نا، عربی زبان اس کی قدیم لینگویج اور جدید زبان، ان سب کے اوپر اس کی مہارت ہو۔ اسی طرح عربی زبان میں یا قدیم تفاسیر جو لکھی ہوئی ہیں جو محققین علماء، اس سے اس کو اچھی طرح شناسائی ہو، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کا تدریسی تجربہ ہو، ایک لانگ ٹرم اس میں اس کے ساتھ انٹریکشن ہو لوگوں کے ساتھ۔ دیکھیں، ایک ہے کہ آپ بند کمرے کے اندر آپ بھی کام کر رہے ہیں، ایک ہے کہ آپ کا سوشل انٹریکشن ہے، آپ لوگوں کے مسائل جانتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، آپ شرعی علوم کے اوپر آپ کی نظر ہے، احادیث کو آپ جانتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ سیرت سے آپ کو مکمل آگاہی ہو۔ بالکل، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز جو ہیں، جب آپ یعنی پہلے دن جب وحی آئی تھی، آپ جو ہے نا غار حرا میں تھے، کون سی سورت کس موقع پہ نازل ہوئی، کیا حالات تھے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا جب آپ کے نالج میں ہوں گی تبھی آپ اللہ تعالیٰ کے منشا کو صحیح لوگوں تک پہنچانے کی جو ہے وہ اپنے اندر اہلیت پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی انسانی کام ہے نا، اس کے اندر بہرحال احتمال ہے، اس لیے ہم حتمی نہیں کہہ سکتے۔ جس طرح کہ قرآن مجید میں کئی حقائق بیان ہوئے ہیں، جیسے 2-3 جیسے سورہ الرحمن کے اندر بڑا واضح ہے، پڑھتے ہیں کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، 2 دریا چلتے ہیں اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس نے وہ منظر جا کے دیکھا ہو، تو آج ہم جدید دور میں اوپر دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اچھا، قرآن نے وہ حقیقت بیان کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک جگہ پہ ہے کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، کہ گھوڑا، خچر، اسی طرح گدھا، اس کے اوپر آپ سواری بھی کرتے ہیں، آپ کے لیے زینت، اور اینڈ پہ ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں جو تم جانتے نہیں ہو۔ اچھا، اس دور میں انسان نہیں جانتا تھا، آج انسان میں جدید جو سواریاں ہیں اور انسان کے لیے زینت کا باعث ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس میں قرآن مجید ایک بہت جامع کتاب ہے، اس کے اندر روز بروز اس کی تشریح، تعبیر اور تفسیر کرنے کی ضرورت بہرحال باقی رہتی ہے، اور وہ الحمدللہ ہمارے علماء اس کو سرانجام دے رہے ہیں۔ لیکن عام قاری جو ہے اس کو خود سے، جب اس کے اندر یہ اہلیت نہ ہو، عربی زبان، سیرت، قرآن مجید، اس کا حفظ، الناسخ و منسوخ، متشابہ آیات، محکم آیات، ان سب کا جب تک علم نہ ہو
اس کو خود سے تشریح کرنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں غلطی کا احتمال زیادہ ہے۔ رمضان مبارک آ رہا ہے، ایک عام آدمی کس طرح سے اپنی روٹین بنائے کہ دیکھیں اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک مہینے میں ایک انسان پورا قرآن کے ترجمے سے پڑھ لے، ظاہری بات ہے وہ ایک کوئی کوشش کرے تو یقیناً کر بھی لے، لیکن جو ہماری روٹین لائف ہے اس میں شاید یہ مشکل بہرحال ایک کام ہے۔ تو کیا سجیسٹ کریں کہ ایک انسان قرآن کو کس طرح سے سمجھے کہ وہ اس کا میجر پورشن جو ہے وہ سمجھ بھی لے، اور اس کا مطلب کوئی طریقہ ایسا کوئی بنا دیں کہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے کے تھوڑا بہت قابل ہو جائے؟ دیکھیے اس میں بہت سے لوگوں نے ایفرٹس کی ہیں، بہت سے شارٹ کورسز بنائے گئے ہیں۔ ایک صاحب ہیں، انہوں نے صرف 120 لفظوں کی لسٹ بنائی ہے، آپ حیران ہوں گے 120 ورڈز انہوں نے قرآن مجید کے سارٹ آؤٹ کیے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو شخص ان کو ازبر کر لے وہ 40% قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ اچھا، صرف آپ سورہ الفاتحہ آخری 20 صورتیں، سورہ الفاتحہ اور آخری 20 صورتیں 30ویں پارے کی آخری 20 صورتیں، اچھا، اور نماز کے اندر جو دعائیں اور اذکار موجود ہیں وہ مکمل ترجمہ، صرف آپ ان کو سیکھ لیں، اچھا 80% قرآن مجید آپ کو خود سے سمجھ آ جائے۔ اچھا، اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے کہ عموماً غیر رمضان میں جو نماز میں تلاوت ہوتی ہے، جہری نماز میں فجر مغرب اور عشاء میں، وہ عموماً 30ویں پارے سے ہی ہو رہی ہوتی ہے، عموماً اس میں سے ہوتی ہے اسی میں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر رمضان میں ہم سیکھ لیتے ہیں تو ہمیں یقیناً پھر جب قاری صاحب تلاوت کر رہے ہوں گے ان آیات کا مطلب سمجھ آ رہا ہوگا، اور وہ پھر نماز کا لطف ہی کچھ اور ہے کہ جب وہ مطلب سمجھ آ رہا ہوتا ہے۔ اگر ایک صورت بھی نا، میں پچھلے دنوں ایک ہمارے بڑے اچھے استاذ محترم قاری نعیم صاحب، یہ ہمارے برصغیر میں ایک پانی پتی قرآن مجید کا ایک اسٹائل چلتا ہے، تو اس کے ایک بڑے نامور قاری ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، تو انہوں نے مجھے میرے لیے تو بڑا ایک انکشاف تھا، کیونکہ میں ابھی چونکہ آپ نے بتایا ریسنٹلی میں نے یوز کیا ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنی تجوید کے اوپر زیادہ فوکس کروں، ٹھیک ہے، اور اپنے مخارج سیکھوں۔ انہوں نے مجھے ایک بات کی چونکا دینے والی، کہتے ہیں آپ صرف سورہ الفاتحہ کے اوپر اجرا کریں، آپ کی ساری تجوید ٹھیک ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، انہوں نے کہا 2 چیزیں اس میں تجوید میں، ایک ہے حروف کے مخارج ہیں کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے، اچھا دوسرا یہ ہے کہ ان کی صفات ہیں کہ یعنی 2 حرف جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کی آواز کیا بنتی ہے، پھر کون سا لفظ موٹا کرتے ہیں، کون سا، یعنی سورہ فاتحہ سیکھ لیں، صحیح تلفظ سے پڑھنا، آپ اس کو اچھی طرح سیکھ لیں تو آپ کا بہت سارا یعنی 95+ جو ہے آپ کی تجوید کے جو، یعنی ہم میں سے میرے سمجھ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ناظرہ بھی مطلب اچھے تلفظ سے نہیں پڑھ پاتے، درست بات ہے، تو اس رمضان میں کم از کم یہ کوشش ضرور کر لیں کہ سورہ فاتحہ درست تلفظ کے ساتھ وہ سیکھ لیں، اس سے ہم تقریباً میجر قرآن مجید جو ہے بہت ساری غلطیوں کے اوپر ہم انشاءاللہ، اور اس کو ہم درست تلفظ سے پڑھنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کے کہنے کا جی بالکل ایسے، جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں نا، یا یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں نے قرآن کو سمجھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ کھول دیتے ہیں۔ میں ہر اس شخص کے لیے جو قرآن سمجھنا چاہتا ہے، میں اسے کہوں گا کہ وہ سمجھنے کی کوشش کرے، اور چند دنوں کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دے گا، جو ہے نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ دعا کریں، پھر اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اپنا جو نمبر فیڈ نہیں کر سکتے، آپ ان کو اپنا نمبر دیتے ہیں تو وہ آپ کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں کہ بھائی آپ یہ اپنا نام لکھ دیں، ایسی مثال ہے ہمارے پاس، لیکن وہ قرآن کو سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلا مائلسٹون انہوں نے وہ یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے قرآن سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ 1 ماہ مسلسل قرآن مجید کے ترجمے کے ساتھ، یعنی آپ 5 آیتیں یا 3 آیتیں ڈیلی، وہ جو حدیث ہے نا کہ خیر الامور ادومھا وان قل، بالکل بہترین امور وہ ہیں جو چاہے تھوڑے ہوں لیکن دائمی کے ساتھ ہوں، دائمی، بالکل۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن۔ جب آپ چلتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ کھول دیتا ہے، اور حفظ کا بھی یہی ہے، یہ ایک معجزہ ہے دنیا کے اندر
کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ قرآن کے الفاظ کو دیکھیں، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کس طرح یہ ہزاروں نہیں لاکھوں لفظ، اور حافظ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ جو لفظ میں پڑھ رہا ہوں یہ پیج کے نیچے ہے، اوپر ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں وہ چیزیں ڈال دیتے ہیں۔ اب اچھا ہم یہ سوچیں کہ ایک آدمی الف لام میم سے لے کے والناس تک مکمل زبانی یاد کر رہا ہے، یہ مشکل ٹاسک ہے۔ یا دیکھیں آپ پہلی صورت میں جو لفظ پڑھ رہے ہیں، پہلا قرآن مجید کا پہلا صفحہ کھولیں، اس کے اندر جو لفظ ہیں، اور آخری صفحہ کھولیں، ان لفظوں میں مماثلت ہوگی۔ بالکل قرآن مجید میں ایسے لفظ بھی ہیں جو 10,000 دفعہ ایک لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ایک اگر تھوڑی سی ایفرٹ ہے، لوگوں نے اس کے اوپر کام بھی کیا ہوا ہے، فریکوینسی ورڈز ہیں قرآن مجید میں جو لفظ بار بار آئے ہیں، یعنی سینکڑوں ہزاروں دفعہ ایک لفظ آیا ہے، فریکوینسی ورڈز کی ایک لسٹ بنا رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت اچھا ہوگا کہ گھروں میں اس لسٹ کو رمضان میں لگا دیں، ڈسپلے کر دیں، بچے ان لفظوں کو دیکھیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کا مطلب ہے نہیں اولئک یہ لوگ، ٹھیک ہے، الذین وہ لوگ، ٹھیک ہے، انا بے شک ہم، انا یہ کہ وہ، مطلب یہ بار بار بہت زیادہ استعمال فریکوینسی ورڈ، اور ان کی تعداد قرآن مجید میں 20% ہے۔ 65% میں نے بتایا کہ جو اردو سے مماثلت رکھتے ہیں، 20% وہ ہیں یہ الفاظ فریکوینسی ورڈز، ٹھیک ہے، کثرت سے استعمال۔ اچھا، باقی آپ کے پاس رہتے ہیں صرف 15% ورڈز۔ یہ وہ لفظ ہیں جو خاص طور پہ آخری صورتوں میں جب ہم جاتے ہیں نا، تو آپ نے جیسے پوچھا بھی کہ جی سورۃ الفاتحہ میں تو کور نہیں ہو رہی، تو یہ ایسے لفظ ہیں جن کو تھوڑا سا جن پر ایفرٹ کرنی پڑے گی، جو سیکھنے پڑے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لینگویج میں دیکھیں کہ لینگویج کی سائنس یہ ہے کہ آپ بھی انگریزی پڑھتے ہوں گے یا دیگر زبانوں کی جب ہم پڑھتے ہیں، تو جب بھی ہم کوئی نئی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں سے بہت سارے نئے لفظ ہمیں ملتے ہیں، اور ہم اس جملے میں ٹیکسٹ میں دیکھ کے اس کنٹیکسٹ میں جا کے اس لفظ کا معنی خود انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، اور اسی طرح ہماری جو اب ایک نیا لفظ اگر آ گیا ہے اور آپ اس آیت کے اندر کل 40 لفظ ہیں، اس میں سے 3 لفظوں سے آپ مانوس نہیں بھی ہیں، تو آپ کو اس آیت کا اوور آل جو ترجمہ ہے وہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 15% جو ورڈز ہیں، یہ بہت بڑا ہرڈل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ سمجھا دیں گے، خود آپ اس ٹیکسٹ میں آگے خود ہی اس کو بالکل اگر کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی سمجھا دیں گے، راستہ نکال دیں گے، یہ بھی سمجھ آ جائے گی۔ اور یہ جو 4 دفعہ کا ہے نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، بالکل حقیقت ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان بنایا، بالکل ایسے۔ تو ایک اور جگہ پہ میں یعنی غور کر رہا تھا قرآن مجید میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن آیتوں کو سن کے مسلمان ہوئے تھے، اس میں کیا ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن اس لیے تھوڑی بھیجا کہ آپ کو مشقت میں ڈالا، یعنی قرآن تو آسانی پیدا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نہیں بھی سمجھ پائے پورا قرآن، آپ قرآن سمجھنے والوں میں شامل ہو گئے ہیں، آپ تھوڑا سمجھ لیتے ہیں، اسٹوڈنٹ بن گئے قرآن کے، تو یہ تھوڑا اعزاز نہیں ہے، بالکل بڑا اعزاز، آپ نے کوشش کی ہے، آپ نے کوشش کی ہے، اور ویسے بھی انسان کو اجر تو کوشش پہ ملنا ہے، رزلٹ تو اللہ کے ذمہ ہے۔ ہاں، رزلٹ یعنی آپ ایفرٹ کے مکلف ہیں، رزلٹ کے، رزلٹ اللہ کے ذمہ، رزلٹ اللہ، ایفرٹ ضرور کریں، ایفرٹ۔ جزاک اللہ معظم بھائی، بڑی ہی خوبصورت پوائنٹس ہے جو آپ نے ہمیں بتائے ہیں۔ تو یقیناً یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ عام آدمی بھی اس سے بھرپور استفادہ حاصل کرتا ہے، اور کوئی بھی عالم خواہ وہ دینی علوم کا ہو خواہ وہ دنیاوی علوم کا ہو، وہ اس سے بھرپور علمی نکات اخذ کر سکتا ہے۔ میں آپ کنکلوژن میں ایک چھوٹا سا واقعہ ایڈ کروں، یعنی جو اس کے علوم کی گہرائی ہے، میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ گجرانوالہ کے ایک عالم تھے، تو وہ حج کے لیے چلے گئے، تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی عالم سے کہا کہ میری ایک ترجمہ کلاس ہے، تو آپ میرے غیر موجودگی میں ترجمہ کلاس کیجیے۔ تو اس دور میں حج 3-4 ماہ لگ جاتے تھے، بحری سفر تھا۔ جب وہ واپس پلٹے تو وہ صاحب جو ہیں جو ترجمہ کلاس لے رہے تھے، اسی رکوع کے اوپر ترجمہ کلاس پڑھا رہے تھے، تو وہ بڑے غصے میں آئے کہ یار آپ نے میری ترجمہ کلاس آگے نہیں پڑھائی۔ تو انہوں نے کہا جی ہم نے بلا ناگا ہر روز ترجمہ کلاس پڑھی،
تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو یعنی آگے کوئی سفر ہی نہیں طے کیا، اسی رکوع کے اندر ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھی بات یہ ہے کہ ان آیات میں نکات اتنے تھے کہ 4 ماہ ہم انہی آیات کے اوپر بحث کر رہے ہیں اور اس کے اندر اتنے نکات ہمیں مل رہے ہیں کہ وہ نکات ختم نہیں ہو رہے. بالکل. تو عام آدمی کے لیے بھی قرآن مجید، لیکن علماء ہر دفعہ جب آپ نئی تفسیر پڑھاتے ہیں، ایک سورت کو بار بار پڑھاتے ہیں، تو اس کے اندر سے نئے آپ کو علوم ملتے ہیں، نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. تو یہ قرآن کا واقعہ اعجاز ہے. اور بلا شبہ یہ بھی قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ یہ زمانے کی قید سے آزاد ہے. یعنی یہ زمانے کی قید سے آزاد کا مطلب یہ کہ یہ ہر زمانے میں یکساں مفید ہے، بلکہ ہر آنے والے زمانے میں جو انسان اس کائنات کے متعلق زیادہ سیکھ رہا ہے، قرآن مجید کی حقانیت اور زیادہ بڑھ کے سامنے آ رہی ہے. اس پہ پھر کسی موضوع میں ہم موضوع پہ سے انشاءاللہ بات کریں گے. تو بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیرہ. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.